بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الہدا کلام، تصنیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، باب ششم، حصہ دوم۔ جو شخص پوری توجہ کے ساتھ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دم لیتا ہے، وہ صفات القلوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصف ہو کر دنیا و آخرت میں محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے۔ ابیات: خدا کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ کر کہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی تو خدا کو پا لے گا۔ اس علم کی تعلیم مجھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل ہوئی ہے۔ جو میرا طالب بنتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ جو شخص ناظرات و حاضرات کی اس راہ سے واقف ہو جاتا ہے اور نگاہ کی اس قوت و توفیق سے مشرق سے مغرب تک کی کل و جز مخلوق کو اپنے قبضہ و تصرف میں لانا سیکھ لیتا ہے تو وہ اتنا صاحب اختیار فقیر بن جاتا ہے کہ چاہے تو گدھا کو بادشاہ بنا دے، چاہے تو بادشاہ کو معزول کر دے۔ جو شخص اس میں اللہ ذات کی کنہ کو جان لیتا ہے اور مشق وجودیہ سے اس میں اللہ ذات کو اپنے وجود پر تحریر کر لیتا ہے تو سر سے قدم تک اس کے ساتوں اندام پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مرتبہ محمود ہو جاتا ہے اور اس کا نفس مردود مر جاتا ہے۔ جو شخص تصور کے ذریعے اپنے جسم کو اس میں اللہ ذات کے ساتھ اس طرح یکجا کر لیتا ہے کہ جس طرح سیاہی کاغذ کے ساتھ یکجا ہو جاتی ہے تو وہ ولی اللہ کے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جس کی ابتدا و انتہا ایک ہوتی ہے۔ پھر اسے تمام عمر ریاضت، چلے، خلوت، مجاہدے کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ راہ ہے ان کاملین کی جو باطن صفا اور عین نما ہوتے ہیں۔ بیت: میرے مرشد، میرے پیشوا اور میرے راہبر محمد علیہ السلام ہیں۔ مجھے ان سے نگاہ رحمت نصیب ہوئی ہے۔ یہ مراتب اس ناظر کے ہیں جسے دائمی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ بیت: میں ناظر خدا اور حاضر نبی علیہ السلام ہوں، اس لیے شریعت کامل اور دین احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قوی ہوں۔ جان لے کہ جو شخص قرب الہی کی حضوری اور حاضرات اس میں اللہ ذات کا سلک سلوک جانتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ دعا مانگنے کے لیے لب کشائی کرے کہ دعا تو وہ مانگتا ہے جو خام ہو، احمق ہو اور ادھورا ہو۔ خبردار سمجھ لے کہ اللہ ہو کے سوا ہر چیز باعث خطرات و وہمات اور وسوسہ ہے۔ اللہ ہو کے سوا ہر چیز غیر اور باطل ہے، اسے دل سے مٹا دے۔ اے احمق، نادان، مشاہدہ معرفت اور دیدار پروردگار کا منکر نہ بن۔ کفر و شرک کا زنار اپنے گلے سے اتار پھینک اور اس سے 1000 بار توبہ استغفار کر۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت ناظروں پر رہتی ہے اور انہیں ناظر کا خطاب اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ دیدار پروردگار سے مشرف ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ بندے اور رب کے درمیان کوئی پتھر، پہاڑ یا دیوار کا پردہ نہیں ہے۔ جو دل نگاہ رحمت الہی سے بیدار ہو جاتا ہے اس کے سامنے سے سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور وہ چشم عیاں سے پورے یقین و اعتبار کے ساتھ دیدار الہی کرتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان سال ہر سال کی مسافت کا حجاب نہیں ہے۔ جو شخص اپنی خودی کا پردہ ہٹا دیتا ہے وہ ایک ہی دم میں دیدار الہی سے مشرف ہو جاتا ہے۔
دیدار الہی کی یہ عطا اور بخشش مرشد کامل قادری سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ کون سی راہ ہے کہ جس میں بندہ رات دن گونا گو اور انواع و اقسام کے کھانوں سے پرشکم ہونے کے باوجود پل بھر کے لیے بھی یا ایک دم کے لیے بھی دیدار خدا اور حضوری قرب خدا سے جدا نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسا تصور نور، تصور حضور، تصور قبور، توجہ باطن معمور اور تصرف وجود مغفور سے ہوتا ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات کرنے والا دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو تصور اس میں اللہ ذات کی توفیق صاحب تصور کو اللہ تعالیٰ کی حضوری میں پہنچا دیتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو صاحب تصور پر مہربان کر دیتی ہے۔ تصور چار ہیں۔ جو آدمی ہوا سے تصور کرتا ہے تو تصور ہوا سے اس کا وجود ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ جو شخص آگ سے تصور کرتا ہے تو تصور آگ سے اس کا وجود آگ کا انگارہ بن جاتا ہے۔ جو شخص پانی سے تصور کرتا ہے تو تصور آب سے اس کا وجود آب دریا میں پہنچ جاتا ہے اور حباب کی طرح پانی پر تیرنے لگتا ہے۔ اور جو شخص خاک سے تصور کرتا ہے تو تصور خاک سے اس کا وجود خاک بن کر خاک میں مل جاتا ہے۔ سو تصور چار ہیں، یعنی بادی، آتشی، آبی اور خاکی۔ لیکن ان چار تصوروں پر غرور نہ کر کہ قرب الہی کی حضوری میں تصور فنا و بقا ان سے بہت آگے ہے۔ سب سے پہلے طالب اللہ ان چار تصوروں سے مقام ازل، مقام ابد، مقام دنیا اور مقام عقبہ کے چار مقامات طے کرتا ہے۔ اس کے بعد تلقین کے لائق بنتا ہے۔ بیت: جو آدمی خدا کے ساتھ یکتا ہو گیا وہ نفس و شیطان و ہوا سے خلاصی پا گیا۔ یہ مراتب ان اہل دل حضرات کو نصیب ہوتے ہیں جو صاحب تصور اور صاحب تصرف ہوتے ہیں۔ طالب اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فیض و فضل و عنایت سے ریاضت و رنج کے بغیر حاضرات اسم اللہ ذات سے 15 علم، 15 حلم، 15 حکمتیں، 15 کیمیا اور 15 گنج حاصل کرتا ہے، جس سے اسے اتنی غنایت نصیب ہوتی ہے کہ اسے کوئی شکایت نہیں رہتی اور وہ ہر ملک کو ہر ولایت پر غالب آ جاتا ہے۔ جو شخص سب سے پہلے یہ مراتب حاصل نہیں کرتا وہ چاہے تمام عمر ذکر، فکر اور ریاضت کے پتھر سے سر ٹکراتا رہے، عارف واصل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پہلے وہ یہ گنج حاصل کرے گا، اس کے بعد فقر و ہدایت میں قدم رکھے گا۔ یہ تمام بخشش و عطا مرشد نور الہدا سے حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ قرب الہی تک پہنچانے اور واصل بحق کرنے کا وسیلہ و پیشوا اور رفیق با توفیق ہوتا ہے۔ وہ راہبر راہ خدا اور خلق کا رہنما ہوتا ہے۔ صاحب حق الیقین اور اعتبار طالب صادق کو نصیب ہونے والے 15 علم و 15 کیمیا و 15 حکمتیں اور 15 گنج یہ ہیں۔ پہلا گنج کیمیائے حکمت عین العلم ہے، جو اللہ حی قیوم کے قریب سے حاصل ہوتا ہے۔ اسے ام العلوم کہتے ہیں کہ تمام علوم اسی سے حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا گنج کیمیائے توحید ہے۔ تیسرا گنج کیمیائے معرفت الا اللہ ہے۔ چوتھا گنج کیمیائے فنا فی اللہ ہے۔ پانچواں گنج کیمیائے بقا باللہ ہے۔ چھٹا گنج کیمیائے لاہوت لا مکان ہے۔ ساتواں گنج کیمیائے احادیث و قرآن کی تفسیر با تاثیر ہے۔ آٹھواں گنج کیمیائے روشن ضمیری اور دونوں جہان کی امیری ہے۔ نواں گنج کیمیائے علم تکثیر یعنی علم دعوت قبول ہے کہ جس سے مشرق سے مغرب تک تمام جہان کو اپنے قبضہ و تصرف میں لایا جاتا ہے۔ 10واں گنج کیمیا وہ عالمگیر مرتبہ ہے کہ جس سے سنگ پارس ہاتھ آتا ہے۔
11واں کنج کیمیا علم اکسیر ہے، یعنی کیمیا گری کا ہنر مرشد کامل سے حاصل کرنا ہے۔ 12واں گنج کیمیا وہ ولایت ہے کہ جس میں غنایت لا شکایت ہے، اور اس سے بندہ ولی اللہ، عالم باللہ اور صاحب نظر عارف بنتا ہے۔ 13واں گنج کیمیا دیو خبیث نفس امارہ کو مارنا ہے کہ وہ وجود کے اندر ایمان کا چور ہے جو شیطان سے مل کر نقصان پہنچاتا ہے۔ 14واں گنج کیمیا ترک و توکل ہے، جس سے بندہ کل و جز کی ہر چیز پر غالب آ جاتا ہے اور علم کے ذریعے جاہلوں کی دستگیری کرتا ہے۔ اور 15واں گنج کیمیا ان جملہ خزائن علم و حکمت کو فقیر کامل سے حاصل کرنا ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر فیض و فضل الہی بخشنے والا ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہے جو ایک ہی توجہ و عیاں سے طالب اللہ کی زبان پر اسم اعظم کا ورد جاری کر دے۔ جب طالب اللہ ہدایت و عنایت کی کیمیا کے یہ تمام خزانے اپنے تصرف میں لا کر انہیں زیر عمل لاتا ہے تو اس کے وجود میں کسی قسم کا افسوس و غم اور ارمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ ظاہر و باطن کے تصرف و تصرف کا ہر علم جان لیتا ہے۔ یہ راہ فرمائش کی نہیں بلکہ نمائش کی راہ ہے، یہ راہ امتحان کی راہ ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور باں عیاں مشاہدہ کرنے کی راہ ہے کہ طالب اپنی زبان سے عیاں کو بیان کرتا ہے۔ ایسا نادر مرشد کامل دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ میری یہ بات میرے اپنے حال کے عین مطابق ہے اور اللہ کا علم ہی میرے حال کے لیے کافی ہے۔ معرفت وصال کا انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ طالب جب چاہتا ہے دیدار الہی سے مشرف ہو جاتا ہے، اور جب چاہتا ہے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی راہ ہے؟ یہ انتہائی راہ حاضرات اسم اللہ ذات کی راہ ہے، جو اگر کسی طالب اللہ پر ابتدا ہی میں کھول دی جائے تو وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ تصور اسم اللہ ذات کا علم وہ علم ہے کہ تمام علوم اسی ایک علم میں آ جاتے ہیں، اور کیمیا و حکمت کے جملہ خزانے اسی علم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس علم کو علم کل کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ ذات کا یہ علم کل عقل کل کے حامل عارفان خدا اور طالبان صادق جان فدا کو نصیب ہوتا ہے۔ اس علم کی مثال روشنی کی سی ہے، جیسے روشنی ایک چراغ سے دوسرے چراغ تک اور آفتاب سے ماہتاب تک منتقل ہوتی ہے، اسی طرح یہ علم بھی ایک نبی سے دوسرے نبی تک اور ایک ولی سے دوسرے ولی تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ علم کسی کو کسب کے ذریعے یا رسم و رسوم کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، یہ تو اللہ حی و قیوم کا وہ علم ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہے۔ یہ علم کینہ نہیں کہ کینہ سے بڑھے، علم سینہ ہونا چاہیے، نہ کہ علم در سینہ، علم درس و تدریس۔ یہ علم کل توجہ با توجہ، تصور با تصور، توحید با توحید، تجرید با تجرید، تفرید با تفرید اور توکل با توکل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہر مکتوب کا اسم اس کی گٹھلی اور علم اس کا مغز ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ علم کل قرب بقرب، حضور بحضور، نور بنور، غفور بغفور، توفیق با توفیق، تحقیق با تحقیق اور تصدیق با تصدیق منتقل ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ صدق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عدل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حیا حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور فقر و خلق
محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس میں اللہ ذات کی تاثیر سے دل روشن ہوتا ہے اور طالب اللہ کے وجود میں ایسا لامتناہی و لا ریب ہدایت بخش علم غیب الغیب پیدا ہو جاتا ہے جو فیض و فضل کا نعم البدل اور عطائے الہی ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ فقیر واصل کا ابتدائی مرتبہ ہے۔ فقیر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے دو عظیم لشکر بخشے جاتے ہیں، ایک لشکر خلق اور دوسرا بغیر فوج کشی کے تمام ممالک کو اپنے قبضہ اور تصرف میں لانے کی قدرت کا لشکر۔ یہ بھی حاضرات اس میں اللہ ذات کے علم لدنی کی برکت ہے۔ بیت میں ہر علم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قرب و حضور سے بیان کرتا ہوں، اسے کوئی باشعور عالم باللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اے دانا، یاد رکھ کہ علم و تقوی سے مرتبہ بہشت حاصل ہوتا ہے اور جہالت و کفر سے نجس و مردار دنیا کی نجاست حاصل ہوتی ہے جو اہل جہنم کا مرتبہ ہے۔ علماء و فضلاء و فقہاء و درویش فقراء کے تمام مراتب سے مرتبہ قاضی بلند تر ہے۔ وہ قاضی کہ جو رشوت و ریا و سیم و زر کے نزدیک نہیں جاتا، وہ قاضی کہ جس پر خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ قاضی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قاضی ظاہر اور دوسرا قاضی باطن۔ آدمی کے وجود میں نفس و روح اپنے باہمی معاملات میں مدعی اور مدعا علیہ کی مانند ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنے والا توفیق الہی سے صفت القلوب کا حامل حق شناس قاضی ہوتا ہے۔ عادل محاسب فیصلہ سناتا ہے کہ باطنی موذی نفس کو قتل کر کے مار دیا جائے اور روح حقیقی کو حق رسیدہ کر دیا جائے تاکہ وجود کی مملکت کا ہر عضو دارالامن بن جائے، اور کرامہ کاتبین زندگی و موت کے نیک و بد اعمال کا ریکارڈ پیش کر کے اس آیت مبارکہ کے مطابق گواہی دیتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، قیامت کے دن ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں زبان حال سے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ پس انسان کامل کے وجود طلسمات کے لیے موت و حیات کا ہر ایک مرتبہ علم نعم البدل کے ساتھ اسم و مسمی کا گنج مما ہے۔ جو شخص مرشد کامل سے علم نعم البدل نہیں پڑھتا اور اوت العلم درجات کا نعم البدل نہیں جانتا، وہ احمق و بے عقل ہے کہ نفس امارہ کی قید میں رہ کر ظاہری و باطنی علوم سے محروم رہتا ہے۔ نعم البدل کیا ہے؟ نعم البدل اعتبار و یقین کا مرتبہ ہے جو کئی قسم کا ہوتا ہے۔ مثلا نعم البدل علم قال، نعم البدل حال جو ذکر فکر و ورد وظائف کا ثمرہ ہے۔ نعم البدل سکر، سہو، قبض، بست، خطرات و خام خیالی۔ نعم البدل الہام عیاں، لاہوت، لا مکاں و قرب و وصال۔ نعم البدل مشاہدہ اعمال و افعال جمال کہ جس سے ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے۔ وہ نعم البدل کہ جس سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری نصیب ہوتی ہے اور ماضی و حال و مستقبل کے حقائق معلوم ہوتے ہیں۔ نعم البدل فیض و فضل کا وہ مرتبہ ہے جو عارفوں کو روز ازل سے حاصل ہے۔ اس کا تعلق نہ تو خط و خال سے ہے، نہ حسن پرستی سے ہے، اور نہ سرود و ہوا سے پیدا ہونے والی مستی نفس سے ہے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ابتدائی مراتب سے ہے اور یہ طالب اللہ کو قرب خدا سے دور ہٹا دیتی ہیں۔ یہ سب چیزیں باعث وسوسہ و حیلہ شیطان ہیں۔ جہاں راز الہی ہے وہاں صورت و آواز کی ضرورت نہیں کہ کھلی آنکھیں رکھنے والا صاحب دید و مشاہدہ بھی
عالم مجاز سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ابیات: آنکھیں تھیں کہ دیدار الہی میں گم ہو گئیں، نفس تھا کہ ہوا میں غرق ہو گیا، دل تھا کہ دائم با خدا ہو گیا، اور روح تھی کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملی۔ جب یہ چاروں مجھ سے نکل گئے تو میرا نام کہاں باقی بچا، باہو ہو میں گم ہو گیا ہے، اب وہ نام و ناموس کو سلام الوداع کہتا ہے۔ سو جس کسی کے وہم و فہم میں نعم البدل کے یہ مراتب آ جاتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اسے ہر مقام کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور وہ معرفت و فقر میں کامل ہو جاتا ہے۔ نعم البدل کے جتنے بھی درجات ہیں وہ سب کے سب آیات قرآنی کا ورد کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے قرب و حضوری کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے اسے گناہ و نافرمانی کی راہ بھی یاد نہیں رہتی، کیونکہ اس کے سامنے کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ جو شخص بے حجابی کے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے وہ تمام ثواب اسی بے حجابی سے پاتا ہے۔ بیت: مجھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہے، اس لیے میں اللہ کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھتا اور اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فقر جب کامل ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ فقر کا یہ کمال مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ نگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جسے مرشد کامل اپنی توجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا کر ان کی نگاہ کرم سے یہ منصب و مرتبہ دلوا دیتا ہے۔ سن، اگر تو عقل مند ہے تو ہوش سے کام لے، اور اگر تو عالم فاضل ہے تو کان لگا کر سن لے کہ مرتبہ دیدار الہی سے مشرف ہونا، معرفت توحید الا اللہ کا حاصل کرنا اور انوار تجلیات پروردگار کا مشاہدہ کرنا آسان کام ہے، لیکن مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل کرنا بہت مشکل و دشوار ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل کرنا آسان کام ہے، لیکن حکم و رضائے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع رہنا بہت مشکل و دشوار کام ہے، اور حکم و رضائے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع رہنا آسان کام ہے، لیکن مرتبہ فنا و بقا، مرتبہ توفیق تحقیق، مرتبہ تصور و تصرف، مرتبہ تفکر و توجہ، مرتبہ بحق رفیق و علم دقیق، مرتبہ قرب حضور و روحانیت، دعوت قبول حاصل کرنا بہت مشکل و دشوار ہے، کیونکہ ان تمام مراتب کو موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مرتبہ کہتے ہیں۔ جب طالب کہتا ہے لا الہ تو مرتبہ موت پر پہنچ جاتا ہے اور باطنی طور پر مر کر موت اور روحانیت کے احوال سے واقف ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بعض روحانی مقام علیم میں ہیں اور انوار بہشت کے گلشن بہار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور بعض مقام سجین میں نار جہنم سے معذب ہو رہے ہیں۔ جب طالب کہتا ہے ان اللہ تموت قبل ان تموت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، جہاں موت اسے حیات دکھائی دیتی ہے اور وہ موت کے بعد کی زندگی پا کر قیامت کے میدان حشر میں پہنچ جاتا ہے، وہاں اپنے اعمال نامے کے حساب کتاب سے فارغ ہوتا ہے اور پل صراط سے گزر کر بہشت میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں وہ اپنے معبود کے سامنے 500 سال تک رکوع میں اور 500 سال تک سجود میں رہتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ تو شرابن طہورا کا جام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے پیتا ہے
اور مشرف دیدار ہو کر رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جو شخص خواب یا مراقبے یا بیداری کی حالت میں حضوری کے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر و توجہ سے کلمہ طیب کو اس کی کناں سے پڑھ لیتا ہے تو وہ کل و جز کے اول و آخر اور ظاہر و باطن کی حقیقت کی تحقیق کر لیتا ہے، جس سے کلمہ طیب پر اس کا اعتبار و یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص لا الہ کی نفی کو جان لیتا ہے تو وہ ہر خفی کو جان لیتا ہے اور دنیا و آخرت کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی و پوشیدہ نہیں رہتی۔ جو شخص لا الہ کو اس کی کناں سے پڑھ کر مرتبہ اثبات الا اللہ پر پہنچتا ہے تو اس پر اثبات کے تمام درجات کھل جاتے ہیں۔ تو اثبات الا اللہ کو کیا جانے کہ اثبات کا یہ مرتبہ انسان کو نصیب ہوتا ہے نہ کہ حیوانوں کو، اور تو محمد رسول اللہ کا محرم کس طرح ہو سکتا ہے جب تک کہ باطنی توجہ سے تو خود کو حرم روز مبارک پر لے جا کر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام نہیں ہو جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ لا الہ قاتل نفس ہے، الا اللہ دل کو زندہ کرنے والا ہے، اور محمد رسول اللہ روح کا انعام ہے۔ کلمہ طیب آفتاب کی مانند ہے جس کے وجود میں تاثیر کرتا ہے، اپنی روشنی سے اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ عوام کلمہ طیب کو رسم رسوم سے پڑھتے ہیں اور خواص کلمہ طیب کو حضوری اللہ حی و قیوم سے پڑھتے ہیں، یعنی خواص کا کلمہ طیب پڑھنا موت و حیات کی حقیقت معلوم کرنا ہے اور مطالعہ اس میں اللہ ذات سے اسے رقم مرقوم کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے ایک مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بلا حساب و بلا عذاب جنت میں داخل ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، زبانی طور پر لا الہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن خلوص دل سے پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جان لے کہ کلمہ طیب کے 24 حروف ہیں اور ہر ایک حرف سے ہزارہ ہزار علوم منکشف ہوتے ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حضوری بارگاہ الہی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک سیاہ دل آدمی کلمہ طیب کی اس حقیقت کو کیا جانے؟ جو ولی اللہ فقیر کلمہ طیب کی کنہ کے کمال تک پہنچ جاتا ہے اسے دائمی حضوری نصیب ہو جاتی ہے، اس کے لیے زندگی و موت ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی حالت خوف میں ہوتا ہے اور کبھی حالت امید میں، کبھی خود کو گھر پر موجود پاتا ہے اور کبھی خود کو قبر میں پاتا ہے، کبھی وہ ظاہری علم کا مطالعہ کرتا ہے اور کبھی حضوری حق میں غرق رہتا ہے۔ وہ دنیا اور اہل دنیا سے الگ تھلگ اور بیزار رہتا ہے۔ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اپنی زندگی کو عالم ممات میں لے جاتے ہیں اور مرنے کے بعد خود کو زندہ کر لیتے ہیں۔ بعض عالم باللہ اولیاء اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ قبروں سے باہر آ کر اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں اور اپنے طالبوں کو ذکر اللہ کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، خبردار، بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ جو شخص دنیوی گھر میں اپنے نفس سے مفرور ہو جاتا ہے وہ قبر کے گھر میں صاحب مشاہدہ حضور ہو جاتا ہے اور اس کی روح فرحت پا جاتی ہے۔ بیت، آنکھوں کے اندھے کو دیدار حق تعالی نصیب نہیں ہوتا کہ اسے دیدار حق کے سوا کچھ اور ہی درکار ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔